ناظرین، حماس نے تاریخ رقم کر دی۔ غزہ اسرائیل کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوا۔ اسرائیلی اور امریکی فورسز کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی حماس نے ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ چھڑا کے رکھ دیا۔ حماس نے اسرائیل کے کیمپوں میں جا کر ویڈیوز بنا دی، جبکہ اسرائیلی فورسز کو کسی قسم کا علم نہیں ہوا۔ حماس کی القسام بریگیڈ نے IDF کی آنکھوں میں ایسی دھول جھونکی کہ وہ اندھے ہو گئے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا یہ سب ہوا تو کیسے۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے ایک نئی ویڈیو جاری کی گئی جس میں مجاہدین کو اسرائیلی فوجیوں کے کیمپ کے نہایت قریب جا کر اسے اڑاتے دکھایا گیا۔ حماس نے اسرائیلی فوج کے تمام منصوبے خاک میں ملانے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری کر رکھی ہے اور غزہ صہیونی فورسز کے لیے موت کا پھندا بنتا جا رہا ہے۔ حماس نے محصور شہر میں اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ کتائب القسام کے مجاہدین اسرائیلی فوج کے خیموں تک پہنچ گئے اور انتہائی قریب سے بنائی گئی ویڈیوز شیئر کر دی۔ ویڈیو میں اسرائیلی کیمپ کو قریب سے فلماتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب سے پہلے حماس کے جان بازوں نے ان اسرائیلی خیموں کو 2 روز قبل بموں سے اڑایا تھا، لیکن اب انتہائی قریب جا کر حملہ کیا گیا۔ کتائب القسام کی جانب سے غزہ کی گلیوں میں غاصب فوج پر حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کی جا چکی ہیں۔ غزہ کے شمال میں اسرائیلی ریزرو فورس کا میجر عدی شانی حماس سے جھڑپ کے دوران ہلاک ہو گیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے خالی مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے حماس کی القسام بریگیڈ نے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں پر راکٹ برسا دیے، جس کے نتیجے میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ 24 اسرائیلی ٹینکوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سنائپرز کی فائرنگ سے 8 اسرائیلی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں نے زیر قبضہ عمارت کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا۔ تل ابیب اور اسکلان میں بھی راکٹ حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا حماس کے حملوں میں 2 میجر سمیت 5 فوجی ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل لبنان سرحد پر اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جن میں حزب اللہ کے ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور ایک زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں ایک لبنانی فوجی بھی جاں بحق ہوا۔ دوستو، غزہ کے اندر حماس اور حزب اللہ نے کوہرام مچا رکھا ہے، تو غزہ کے باہر پاسداران انقلاب نہیں روکے جا رہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ نے 45 لاکھ لیٹر ایندھن سمگل کرنے والے 2 بحری جہازوں کو پکڑ لیا ہے۔ اس آپریشن میں گارڈز نے 34 غیر ملکی عملے کو بھی حراست میں لے لیا۔ ایران کے پاس بھاری سبسڈی اور قومی کرنسی کی قدر میں گراوٹ کی وجہ سے ایندھن دنیا میں سب سے سستا ہے، اور ایران پڑوسی ممالک اور سمندری راستے سے خلیجی عرب ریاستوں کو ایندھن کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کارروائیاں کر رہا ہے۔ مبینہ طور پر یہ ایندھن اسرائیلی فوج کے لیے اسمگل کیا جا رہا تھا، تاہم اب بیرونی دنیا غور کر رہی ہے کہ اسرائیل کو ایندھن کی فراہمی بند کر دی جائے، کیونکہ ان کے تمام بحری جہاز پکڑے جا رہے ہیں اور اس طرح باہر کے ملکوں کی تجارت پر انتہائی برا اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، صرف ایسا بھی نہیں کہ حماس یا حزب اللہ حملے کر کے سب کچھ قبضہ کر رہی ہے۔ وہاں اسرائیلی حکام دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کچھ ہی دیر پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے جنگ کے بعد غزہ کی سیکیورٹی سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حماس کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیلی فوج ہی غزہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول جاری رکھے گی۔ نتن یاہو نے کسی غیر ملکی فورس کو یہ ذمہ داری سونپنے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے بعد غزہ کا کنٹرول کسی بین الاقوامی فورس کو نہیں دیں گے۔ تنازع ختم ہونے کے بعد اسے فوج کے بغیر ملک بنانا چاہیے۔ نتن یاہو نے مزید کہا کہ غزہ کو عسکریت سے پاک کرنے کے لیے صرف ایک ہی فوج یہ کارروائی دیکھ سکتی اور وہ اسرائیلی فوج ہے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کے سارے دعوے اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے جب عالمی میڈیا کے سامنے ان کی بے عزتی انہی کے لوگوں نے کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو حماس کی قید سے رہائی پانے والے اسرائیلیوں سے ملاقات مہنگی پڑ گئی۔ امریکی ٹی وی چینل CNN کے مطابق رہا ہونے والے اسرائیلیوں کی نتن یاہو سے گفتگو ایک اسرائیلی ویب سائٹ Ynet نے جاری کی ہے۔ بات چیت کے دوران نتن یاہو نے کہا اسرائیلی حملوں کی وجہ سے حماس پر دباؤ بڑھا کہ وہ ہمارے لوگوں کو رہا کرے۔ اس موقع پر ایک قیدی کے رشتہ دار نے کہا یہ بکواس ہے۔ اس پر نتن یاہو نے غصے میں کہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہے۔ رہا ہونے والی ایک خاتون قیدی جس کا شوہر اب بھی حماس کی قید میں ہے، اس نے کہا کہ حماس نے انہیں جہاں رکھا ہوا تھا وہاں پر اسرائیلی طیارے بم باری کرتے تھے۔ اس بمباری میں کچھ اسرائیلی قیدی زخمی بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ جب حماس قیدیوں کو غزہ لے جا رہی تھی تب بھی اسرائیل نے ان پر ہیلی کاپٹروں سے گولیاں برسائیں۔ خاتون نے نتن یاہو سے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کو 1-2 ماہ میں نہیں فوری رہا کیا جائے۔ ایک اور سابق قیدی نے بتایا کہ وہ لوگ مسلسل اسرائیلی بمباری کی زد میں تھے۔ قیدیوں کو گدھوں اور چھکڑوں میں بٹھا کر ایک سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ بمباری سے ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ ایک اور خاتون نے کہا کہ حماس کی قید میں اسرائیلی ادار پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔
ایک موقع پر حاضرین نے نتنیاہو کی موجودگی میں شرم کرو جیسے الفاظ بھی کہے، اور 200 قیدیوں کی باتوں کی حقیقت تو تب کھلی جب اسرائیلی فوج نے 2 ماہ کے دوران غزہ پر 10,000 فضائی حملے کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے حملوں میں مزید تیزی لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر کے شمال و جنوب کے رہائشی علاقوں، ہسپتالوں، سکولوں اور اقوام متحدہ کے شیلٹرز پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم بین الاقوامی برادری عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے عرب صحافی کے خاندان کے 21 افراد شہید ہو گئے، جبکہ خان یونس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور رفح کی طرف جانے والے فلسطینیوں پر بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ کی سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے حماس کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن حماس نے اس کا حل کچھ اس طرح ڈھونڈا کہ جیسے ہی سرنگوں میں پانی چھوڑا گیا، حماس کے اہلکار سرنگوں سے نکل کر اسرائیلی کیمپوں پر حملہ آور ہو گئے۔ غزہ کے مختلف مقامات پر فلسطینی مزاحمت کاروں سے شدید جھڑپوں سے اسرائیلی فوج کی زمینی آپریشن میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں القسام بریگیڈ کی جانب سے بھی اسرائیلی فوج پر حملے کیے گئے۔ خان یونس میں راکٹ حملوں میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک، جبکہ 24 اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ ادھر امریکہ نے مغربی کنارے میں امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے اور فلسطینیوں پر حملوں میں ملوث افراد کے لیے نئی ویزا پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق زمینی جنگ ختم ہونے کے بعد حماس کے خلاف سرجیکل کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسرائیلی حکومتی ترجمان کے مطابق اسرائیل غزہ میں اپنی جنگ کے نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جہاں وہ جنگ کو عسکری لحاظ سے مشکل تصور کر رہا ہے۔ تاہم اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے اس مقصد میں شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرنے کے حوالے سے بھی کوشش کر رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ پٹی پر حماس کے زیر انتظام علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا ہے، جہاں شمالی علاقوں سے تقریباً 10 لاکھ پناہ گزینوں کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے اسرائیلی جنگی تیاریوں کا پول کھول کے رکھ دیا۔ امریکی ٹی وی CNN نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اسرائیل 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری جنگ جنوری 2024 میں ختم کر سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف اسرائیلی فوج میں بیماریاں پھیل رہی ہیں تو دوسری طرف ان کے پاس اسلحہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ CNN کے مطابق اسرائیلی فوج زیادہ دیر تک جنگ جاری رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ناظرین، اسرائیل کی ایک جانب 2 ماہ سے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، دوسری جانب مقبوضہ بیت المقدس میں نئی یہودی بستیوں کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس میں نئی یہودی بستیوں کے قیام کی منظوری دے دی، جس کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے مشرق میں 1738 مکان تعمیر کیے جائیں گے۔ اسرائیل NGO کے مطابق اسرائیل جنگ نہ ہوتی تو آبادگاری کے نئے منصوبے پر بہت شور ہوتا۔ دوسری جانب اس حوالے سے فلسطینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیاں عالمی قوانین کے تحت غیر قانونی ہیں، جس کے ذریعے مقبوضہ بیت المقدس کو فلسطینی ماحول سے الگ کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ دوستو، اسرائیل کے 2 ماہ سے غزہ پٹی پر جاری حملوں میں 16,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 40,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے، جبکہ پورا غزہ شہر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے غزہ میں سویلینز کی ہلاکتوں میں بے انتہا اضافے کے باوجود امریکہ کا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر نظر ثانی کا امکان نہیں ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق 2 امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا امریکی نائب صدر کمالا ہیرس سمیت امریکی قیادت نے غزہ میں سویلین ہلاکتوں کو کم سے کم رکھنے سے متعلق اسرائیل پر زور دیا ہے۔ تاہم اسرائیل کو امریکی اسلحے کی فراہمی پر نظر ثانی کا کوئی امکان نہیں، یعنی امریکہ مسلسل اور بلا تعطل اسلحہ فراہم کرتا رہے گا۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکے بغیر سویلین ہلاکتوں پر دباؤ ڈالنا دراصل اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے معاملے پر امریکی حکمت عملی میں تبدیلی کا ایک اشارہ ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کے معاملے پر پرائیویٹ طریقے سے مذاکرات جاری رکھنا مؤثر حکمت عملی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے غزہ میں امداد سے انکار کے بعد 200 ٹرکوں کا داخلہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس معاملے میں بہتری کی جانب گامزن ہے۔ یہ کسی دھمکی کی بجائے سفارتکاری کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ امریکہ ویسے تو اس جنگ میں اپنی انوالومنٹ سے انکار کرتا آ رہا ہے، لیکن خیال رہے کہ غزہ میں شہریوں پر اسرائیلی حملوں میں امریکی ساختہ گولہ بارود استعمال ہونے کا انکشاف ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تحقیقات میں انکشاف کیا گیا کہ غزہ میں شہریوں پر حملوں میں امریکی ساختہ گولہ بارود استعمال ہو رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ غزہ میں 2 گھروں پر اسرائیلی حملوں میں امریکی ساختہ بارود کا استعمال کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ غزہ میں
امریکی ساختہ گولہ بارود سے حملے جو بائیڈن کے لیے ویک اپ کال ہونی چاہیے اور غزہ میں شہریوں پر حملوں میں جنگی جرائم کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور ناظرین، کل ہی انتہائی افسوسناک اور دردناک اپیل بھی سامنے آئی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے۔ اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں حرمت اقصی کانفرنس سے ٹیلی فونک خطاب میں اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم اس وقت اسرائیل کے جدید ترین ہتھیار تباہ کر رہے ہیں جس میں ہمیں امید ہے کہ کامیاب ہوں گے۔ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور پاکستان سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں۔ اسرائیل غزہ پر حملہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اسرائیل کے حملے سے قبل اپنے دفاع میں اسرائیل پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک طرف غزہ اور بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، دوسری طرف مسلمان ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کا پلان تھا۔ انہوں نے کہا، اے پاکستانیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بچا لو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔